بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم من هذه الابحاث، تو ان ماقبل بحثوں سے یہ بات معلوم کر لی گئی ان ما قالوا، کہ وہ بات جو اصولی حضرات نے کہی تھی، انه يحمل على الجنس مجازا، کہ الف لام کو حمل کیا جائے گا جنس والے معنی پر، ماہیت والے معنی پر، مجازی طور پر، یا اس جمع کو جو معرف باللام ہے اس کو حمل کیا جائے گا جنس والے معنی پر، مجازی طور پر، ان کی وہ بات مقید بصورت، وہ مقید تھی اس صورت کے ساتھ، لا يمكن حملها علی العہد والاستغراق، جب اس کا حمل کرنا عہد اور استغراق پر ممکن نہ ہو۔ اگر حمل کرنا اس کا عہد پر یا استغراق پر ممکن ہو تو پھر اس صورت میں اس جمع معرف باللام کو وہ جنس والے اور ماہیت والے معنی پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھے نا؟ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع معرف باللام میں سب سے پہلا مرتبہ وہ کس کا ہے؟ عہدی کا ہے۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ استغراق کا ہے۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ جنس کا ہے۔ سمجھے نا؟ تو جنس ہوا مجاز، جنس کیا ہوا؟ مجاز ہوا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جنس کی طرف سے ضرورت تب ہوگی جب عہد اور استغراق کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگر عہد اور استغراق کی گنجائش موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر جنسیت کی طرف سے ضرورت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھا مولوی صاحب؟ ہاں، اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ أَنَّ مَا قَالُوا إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ مَجَازًا مُقَيَّدٌ، ہم نے جو کہا کہ اس کو حمل علی الجنس کیا جائے گا، یہ مقید بصورت لا يمكن حملها علی العہد والاستغراق، یہ اس صورت کے ساتھ مقید ہے کہ جب اس کا حمل کرنا عہد پر بھی ممکن نہ ہو اور استغراق پر بھی ممکن نہ ہو۔ سمجھے؟ حتی لو امکن یحمل علیہ، یہاں تک کہ لو امکن، اگر ممکن ہو اس کا حمل کرنا عہد پر یا استغراق پر، اے لو امکن حملها علی العہد او الاستغراق، نہیں سمجھا؟ لو امکانہ کے بعد کیا نکالو؟ حملها علی العہد او الاستغراق، اگر اس کا حمل کرنا عہد پر ممکن ہو یا استغراق پر کیا ہو؟ ممکن ہو، یحمل علیہ، تو پھر اسی پر حمل کیا جائے گا، عہد اور استغراق پر ہی حمل کیا جائے گا۔ یہاں پر لگا دو عملا بالحقیقت، کیا؟ تاکہ حقیقت پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے۔ ٹھیک؟ لأن الحقیقت اولا من المجاز، یہ علت بھی بیان کر دو، لأن الحقیقت اولا من المجاز، پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، کما فی قولہ تعالی لا تدرکہ الابصار، جس طرح کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار۔ سمجھے؟ اب الابصار کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اور الف لام ال اس کے اوپر کیا ہے؟ داخل ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ یہ الف لام جو ابصار جمع کے اوپر داخل ہے، یہ الف لام استغراق کے لیے ہے۔ یہ الف لام کس چیز کے لیے ہے؟ اب مطلب کیا ہے آیت کا؟ لا تدرکہ کل بصر،
لا تدرکہ کل بصر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ نہیں دیکھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر آنکھ، ساری آنکھیں، ہر آنکھ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتی. سمجھے؟ یہ ہوا سلب عموم. کیا ہوا مولوی صاحب؟ یعنی عموم کا سلب ہے کہ ہر آنکھ، یعنی یوں کہہ دو کہ تمام کی تمام آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ ہوا استغراق، یہ ہوا سلب عموم. پتہ نہیں بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ ہاں. فَإِنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا، کتاب میں دیکھیں، کیونکہ ہمارے علماء نے کہا ہے إِنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ، إِنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ، کہ لا تدرکہ الابصار جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ سلب عموم کے لیے ہے. سمجھے نا؟ سلب عموم کا معنی یعنی عموم کا سلب ہے. اس کو رفع ایجاب کلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رفع ایجاب کلی. رفع ایجاب کلی کا معنی یہ ہے کہ موجبہ کلیہ وہ مرفوع ہے. سمجھے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی ساری کی ساری آنکھیں اللہ کا دیدار کرے، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ہے رفع ایجاب کلی. بلکہ بعض آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی اور وہ ہیں مومنین کی آنکھیں. وہ ہیں کون سی آنکھیں؟ مومنین کی آنکھیں، موحدین کی آنکھیں. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں. سلب عموم یعنی لا تدرکہ کل بصر کے معنی میں ہے. لا تدرکہ کل بصر کے معنی میں ہے. سمجھے نا؟ یہ حکمن سالبہ جزیہ ہے مولوی صاحب. حکمن کیا ہے؟ ہاں. یہ حکمن سالبہ جزیہ ہے اور موجبہ جزیہ کے منافی نہیں ہے. لہذا ایجاب جزی ثابت ہے. لہذا بعض مومنین کا اللہ کو دیکھنا یہ ثابت ہے. ایجاب جزی کیا ہے؟ ثابت ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ بعض مومنین کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہے. قیامت کے دن دیدار ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ لا لعموم سلب، لا ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ عموم سلب کے لیے نہیں ہے، یعنی سالبہ کلیہ کا مضمون نہیں ہے. سالبہ کلیہ کا مضمون نہیں ہے، یعنی لا شیء من الابصار یدرکہ کے معنی میں نہیں ہے. سلب کلی نہیں ہے. رویت کی مطلق نفی نہیں ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ معنی بالکل بھی نہیں. کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی یہ معنی بالکل بھی نہیں ہے. سلب کلی سالبہ کلیہ نہیں ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ فجعل اللام لاستغراق الجنس، تو بنایا ہے ہمارے علماء نے یہاں پر الف لام کو الابصار پر جو الف لام داخل ہے. سمجھے نا؟ لاستغراق الجنس کس معنی کے لیے؟ استغراقی معنی کے لیے. یعنی الف لام استغراقی بنایا. استغراق الجنس کا معنی کیا کیا؟ الف لام کو کیا بنایا ہے؟ استغراقی. اب مطلب کیا ہوگا؟ لا تدرکہ الابصار، ساری کی ساری آنکھیں اللہ کا ادراک اور دیدار نہیں کر سکتی. تو سب کی نفی ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ باقی بعض کی نفی نہیں ہے. بعض کے لیے اس بات ہوگا. سب کی نفی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجموع من حیث المجموع اس حیثیت سے. لیکن بعض کے لیے کیا ہے؟ دیدار ثابت ہے. آیا مانا سمجھا یہ نہیں سمجھا؟ جلدی سے آگے چلیں. والجمع المعرف بغیر اللہ، الفاظ عام میں سے ایک وہ جمع ہے جو معرف ہے بغیر لام کے. وہ جمع ہے جو معرف ہے بغیر لام کے. پہلے کیا تھا؟ جمع تھا اور معرف باللام تھا. ایسی جمع تھی جس پر کیا داخل ہو؟ الف لام داخل ہو.
اب یہاں پر جمع تو ہے لیکن جمع معرف تو ہے لیکن بغیر لام کے ہے، یعنی اضافت وغیرہ کی وجہ سے وہ معرفہ بنا ہے۔ مثال سے سمجھو گے، نحو عبیدی احرار، جس طرح کہ ایک شخص کہتا ہے میرے سارے کے سارے غلام کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب عبیدی یہ جمع ہے عبدن کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخر کے اندر جو یا نسبت کی ہے یہ کیا ہے؟ اس کو معرفہ بنا رہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ معرف باللام نہیں ہے بلکہ معرف بالاضافت ہے۔ کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، عباد جمع ہے، یا جو آخر میں نسبت کی ہے اس کی طرف اضافت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ معرفہ بن رہی ہے، کیونکہ نکرہ جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الف لام اس پر داخل کسی قسم کا نہیں ہے، تو جمع معرف ہے، یعنی جمع بھی ہے معرفہ بھی ہے لیکن بغیر اللام ہے، یعنی بالاضافت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا والجمع المعرف، ایسی جمع جو معرف ہوتی ہے بغیر اللام، لام کے بغیر، نحو عبیدی احرار، جس طرح کہ ایک شخص کہتا ہے میرے سارے غلام آزاد ہیں، آمن ایزن، وہ بھی عام ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ایزن کا معنی کیا کیا کہ جس طرح وہ جمع جو معرف بلام الاستغراق ہوتی ہے، وہ جمع جو وہ عام ہوتی ہے، اسی طرح وہ جمع جو معرف بغیر اللام ہو، سمجھے نا؟ جس طرح کہ عبیدی کے اندر عبید جمع ہے، یا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کے اندر عبادی جمع ہے اور معرف بغیر لام کے ہے، بالاضافت معرفہ بنا ہوا ہے، سمجھے؟ آمن ایزن، وہ بھی اسی طرح کیا ہے؟ عام ہے۔ سمجھے یہ نہیں سمجھا؟ کوئی شماری سے دلیل کیا ہے؟ لصحت الاستثناء، دلیل کیا ہے؟ لصحت الاستثناء، کیونکہ یہاں استثناء صحیح ہے۔ چنانچہ اگر یوں کہتا ہے عبیدی احرار الا سالما، میرے سارے کے سارے غلام آزاد ہیں مگر سالم صاحب جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، یا الا خالدن، خالد جو ہے میرا غلام وہ آزاد نہیں ہے، تو یہ استثناء صحیح ہوگا۔ سمجھے؟ استثناء تبھی صحیح ہوگا جب عبیدی تمام کے تمام غلاموں کو کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک، قرآن میں بھی الا من اتبعک کے ساتھ استثناء آیا ہے، عبادی سے معلوم ہوا کہ استثناء تبھی صحیح ہوتا ہے جب ما قبل میں کیا مراد ہو؟ عموم مراد ہو، اسی لیے الا من اتبعک کے اندر کیا ہو گیا؟ استثناء۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ لصحت الاستثناء، ٹھیک، یہ بات بھی ختم، صحیح ہے؟ تو الفاظ عام میں سے پہلے نمبر پر کیا ہوا؟ جمع معرف باللام، ایسی جمع جو معرفہ بنے الف لام استغراق کی وجہ سے، وہ عام ہے۔ آیا معنی سمجھ میں؟ دوسرے نمبر پہ کیا بنا؟ جمع معرف بغیر اللام، جمع معرف بغیر اللام۔ اب تیسرا لفظ عموم کا ذکر کر رہے ہیں، واختلف فی الجمع المنکر، عام کے الفاظ میں سے تیسرا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ جمع منکر، رجال، رجال جمع ہے کس چیز کی؟ رجل کی، اور منکر ہے یعنی نکرہ ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، پچھلے سال ہم حسامی کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا صاحب توضیح
اس کا مسلک یہ ہے کہ جمع منکر یعنی ایسی جمع جو نکرہ ہو اس کے عام ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر الف لام استغراق کا داخل ہو، جبکہ دیگر حضرات صاحب حسامی وغیرہ ان کا مسلک یہ ہے کہ ایسی جمع کے لیے الف لام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح؟ تو رجالن، کیا رجالن، اس کے بارے میں اب صاحب توضیح کہتا ہے کہ یہ عام نہیں ہے. صاحب حسامی کیا کہتا ہے کہ عام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ صاحب توضیح کیا کہتے ہیں؟ رجالن جو ہے یہ عام نہیں ہے. ٹھیک. صاحب حسامی کیا کہتا ہے کہ عام ہے. باقی الرجال، اس کے بارے میں دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے؟ عام ہے. نہیں سمجھ میں؟ الرجال میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک وہ کیا ہے؟ عام ہے. رجالن یعنی ایسی جمع جو کیا ہو؟ منکر ہو، نکرہ ہو. ٹھیک. اس کے بارے میں اختلاف ہے. واختلف فی الجمع المنکر، اختلاف کیا گیا ہے جمع منکر کے بارے میں، ایسی جمع کے بارے میں جو جمع نکرہ ہو. والاکثر علی انہ غیر عام، اپنی بات کرتا ہے. اکثر کا مسلک یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنی بات کو تھوڑا وزن دینے کے لیے کیا کہتا ہے؟ والاکثر علی انہ غیر عام. ٹھیک. اکثر کا مسلک کیا ہے کہ یہ عام نہیں ہے. وَعِنْدَ الْبَعْضِ عَامٌ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ عَامٌ، بعض کے نزدیک بہرحال یہ کیا ہے؟ عام ہے. جس طرح صاحب حسامی ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ ان کی دلیل کیا ہے جنہوں نے عام کہا ہے؟ کہتے ہیں لصحت الاستثناء، لصحت الاستثناء، کیونکہ استثناء صحیح ہو جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جمع منکر سے استثناء کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے. استثناء کا صحیح ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جمع منکر کے اندر معنی عموم والا ہے. ٹھیک. دلیل کیا ہے ان حضرات کی؟ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک لفظ جمع بھی ہے، نکرہ بھی ہے، اور اس سے استثناء بھی ہوا ہے اور استثناء صحیح بھی ہے؟ فرماتے ہیں کقولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جس طرح کہ یہ آیت ہے کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتے تو یعنی کوئی ایک الہ بھی دوسرا ہوتا تو ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لفسدتا. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں. کہتے ہیں دیکھو استدلال اس طرح ہے، آلہۃن جمع ہے الہن کی. آلہۃن کیا ہے؟ جمع ہے کس چیز کی؟ الہن کی. ٹھیک ہے. الہن ہوا مفرد، آلہۃن ہوا جمع. الا اللہ یہ استثناء ہے. الا اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ استثناء ہوا ہے. استثناء صحیح ہوا، معلوم ہوا آلہۃ عموم کے لیے. آیا مانا سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا. لیکن اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے والنحویون حملوا الا علی غیر، والنحویون حملوا الا علی غیر. نحوی حضرات نے اس آیت میں الا کو غیرہ کے معنی میں لیا ہے. یہ غیرہ صفتی کے معنی میں لیا ہے. وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں الا استثناء کا معنی نہیں دے رہا. الا استثناء کا معنی نہیں دے رہا. یہ کہنا مرضی، بلکہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ غیرہ کا معنی. بس ٹھیک. الا استثناء کا معنی نہیں دے رہا. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو اگر استثناء کا معنی دے گا
تو لو کان فیہما آلہۃ، آلہہ جمع ہے، توجہ کرنا، اس میں سارے آلہہ آ گئے، ٹھیک ہے، الا اللہ، پھر معبود برحق کا کیا ہوا؟ استثناء ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے یہ لازم آئے گا اگر استثناء متصل ہو، اس میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ باقی آلہہ کو بھی سچا ماننا پڑے گا، باقی خداؤں کو بھی کیا ماننا پڑے گا؟ کیونکہ مستثنیٰ مستثنیٰ من ہو کی جنس جب ایک ہوتی ہے تو استثناء متصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مستثنیٰ متصل میں کیا ہوتا ہے؟ جو مستثنیٰ ہوتا ہے الا کے بعد والی چیز ہوتی ہے وہ الا کے ما قبل والی چیز کے ساتھ شریک ہوتی ہے. جاءنی القوم الا زید، تو زید قوم میں شامل ہے، ٹھیک ہے. تو اب مطلب یہ ہوگا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ جو متعدد آلہہ ہیں، بہت سارے خدا ہیں، سمجھے نا، ان کی جنس اور اللہ تعالیٰ کی جنس ایک ہے، نعوذ باللہ، یعنی سب خدائی کے اندر شریک ہے، حالانکہ سب خدائی میں شریک نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے یہاں پر اللہ کو کس معنی میں لیا جائے گا؟ غیر کے معنی میں، غیر اللہ کے معنی میں لیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ پھر کیا لازم آئے گی؟ عقیدہ توحید پر ضرب لازم آئے گی کہ پھر جو جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی سچا خدا ماننا پڑے گا. آلہۃ کے اندر سارے خداؤں کو ماننا پڑے گا. پھر الا اللہ سے ایک خدا کی کیا ہوگی؟ ایک خدا کا کیا ہوگا؟ استثناء ہوگا، حالانکہ اس طرح نہیں. آیا مانا سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھا؟ تو اس وجہ سے یہ مانا صحیح نہیں ہے. کوئی والی سے اور بلا وجہ پکی ملی سے کہا چھے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، الا اللہ ندا سشدہ الا اللہ ہو دا، کوئی شکل مستثناء چکا مدا غا منقطع دا، مستثناء سشدہ استثناء منقطع دا، ما قبل آلہہ جدا دا جدا، کوئی شکل مسئلے باندھے بس. ومنها أي من الفاظ العام المفرد المحلى باللام، دا مخکیه انشاء. صحیح شو؟ بس چې څومره پټرول یې عمره بس باقي ته شاید طبیعت صحیح نه. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم من هذه الابحاث، تو ان ما قبل بحثوں سے یہ بات معلوم کر لی گئی، ان ما قالو، کہ